بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلباء، آج ہم 7ویں جماعت کا 12واں سبق انسانی عضلات اور ہضمی نظام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے کہ اس سبق کے اندر کیا کیا دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آپ سبق کا نام سنتے کے ساتھ ہمیں ہمارے جسم کے مختلف جسمانی اعضاء کے بارے میں ہم سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، جیسے انسانی عضلات اور ہضمی نظام۔ ہضمی نظام یعنی جو ہاضمے کے جو نظام ہوں گے ہمارے، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عضوی نظام کسے کہتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جسم میں ہڈیاں ایک دوسرے سے کس طرح جڑی ہوئی ہوتی ہیں؟ جیسے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے، ہمارا پیر جو ہے، اس میں بہت ساری ہڈیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور اس کے جو کوآرڈینیشن کی وجہ سے ہی ہم کوئی بھی چیز اٹھا سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ بہت سارے کام انہی ہڈیوں کے مضبوط جوائنٹ کی وجہ سے ہم کرتے ہیں۔ اب عضلاتی نظام کسے کہتے ہیں؟ مخصوص پوائنٹ ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ اپنے ہاتھ کی مٹھی مضبوط سے بند کر دیجیے۔ ابھی ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے۔ اپنی مٹھی جو ہے مضبوطی سے بند کر دو، ہاتھ کہنی تک موڑیے، کہنی تک سے موڑیے، جس طریقے سے یہ پہلوان آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو اپنے ہاتھ کو موڑتا ہے۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے بالائی بازو دبا کر دیکھیے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں کیا محسوس ہوگا؟ ایک طاقت محسوس ہوگی، کھچاؤ محسوس ہوگا، مضبوطی محسوس ہوگی، پٹھوں میں مضبوطی محسوس ہوگی، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو بالائی بازو سخت محسوس ہوتا ہے؟ بالکل، ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ وہ چیزیں سخت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے، اس کو جو ہمارے پنجے کو ہم نے مضبوطی سے جو ہے باندھ دی ہے، مضبوطی سے بند کر دی ہے۔ بند کرنے کے بعد ہم نے کیا کرا؟ اس کو ٹائٹ کر دی۔ آپ گھر میں ایسا ٹائٹ کرتے ہیں نا پہلوان لوگ، دیکھو آپ نے کہیں دیکھا ہوگا ٹی وی میں یا فوٹو تصاویر کے اندر، جب وہ باڈی بلڈر کمپٹیشن ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے اپنے اعضاء کو ٹائٹ کر دیتے، ایک دم مضبوطی سے ٹائٹ کرتے۔ تو کیا آپ کو بالائی بازو سخت محسوس ہوتا ہے؟ اور ایک دم سخت بتاتے جس طریقے سے لوہا ہے، کہ جیسے گولی بھی ماریں گے تو ان کو کچھ ہوگا نہیں۔ اپنے جسم کو اتنا سخت بنانے کی کوشش کرتے، لیکن گولی کیا، کوئی بھی چیز کوئی بھی اجزاء اگر انسان کے جسم کو لگتی ہے، سوئی بھی لگتی ہے تو اسے درد ضرور ہوتا ہے۔ کیا آپ کو بالائی بازو سخت محسوس ہوتا ہے؟ بالکل، یہ گوشت کا حصہ عضلہ ہے۔ اب اسے عضلے کا مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے یہ تجربہ کیا گیا، مٹھی کو بند کیا گیا، پھر جسم کے ایک حصے کو سخت کیا گیا، پھر بتایا گیا کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ عضلہ کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا عضلہ کسے کہتے ہیں۔ جسم کی مختلف حرکات کے دوران عضلات سکڑتے اور پھیلتے رہتے ہیں۔ جسم کو مخصوص شکل عضلات کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ جیسے جو مخصوص شکل جو ہے وہ عضلات کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ضرورت کے مطابق سکڑنے اور پھیلنے والے بے شمار ریشوں کا گروہ عضلہ یا مسلز کہلاتا ہے۔ عضلات اور ہڈیوں کا آپس میں کیا تعلق ہوتا ہے؟ جس طریقے سے اس تصویر کے اندر دکھائی دے رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک عضلات کا پھیلنا لکھا ہے، پھر عضلات کا سکڑنا لکھا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک ورزش جو کرتے ڈمبلز وغیرہ لے کر، یہ ہمارے جو عضلات ہوتے ہیں اس ورزش کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ پھیلنا شروع ہوتے ہیں۔ پھر اس جگہ پر تناؤ اور کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ عضلات کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے جم کیا جاتا ہے۔ ایک عمر کے بعد میں 14-15 سال کے بعد میں جم کرنا بہت جسم کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے اٹھک بیٹھک کرنا یا ہلکی پھلکی دوڑ لگانا یہ جسم کے لیے بے انتہا فائدہ مند ہوتا ہے۔ عضلات سکڑتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، ہائٹ بڑھتی ہے ہماری 18 سال 20 سال تک کا۔ تو جتنے بھی جو بھی چیزیں وہ ایکسرسائز اور ورزش سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے ہمارے عضلات ہیں، ہڈیاں ہیں، یہ تمام چیزیں مضبوط ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ عضلات کا پھیلنا سمجھ سکتے ہیں اس تصویر کے اندر، اور اس تصویر کے اندر عضلات کا سکڑنا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم آگے کی طرف آتے ہیں۔ عضلات ہڈیوں سے وتر ٹینڈن کے ذریعے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ عضلات کے سکڑتے ہیں تو جوڑ میں حرکت ہو کر ہڈیاں ایک دوسرے کے قریب آتی ہے یا دور جاتی ہیں۔ پپوٹے بند کرنے کی چھوٹی سی حرکت سے کلاڑی کے جسم کے ذریعے لکڑی پھوڑنے جیسی قوت والی حرکت تک جسم کے تمام افعال عضلات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم پلک جھپکاتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا کام ہو گیا پلک جھپکانا، کتنی مرتبہ ہم پلک جھپکاتے ہیں جسم میں، اور ایک کلاڑی سے زوردار طریقے سے لکڑی کو توڑنا، یہ تمام چیزیں، یہ تمام کاموں کے اندر بنا عضلات کے کام نہیں ہو سکتے، بنا ہڈی کے، بنا گوشت کے سکڑنے کے، پھیلنے کے، حرکت کے، یہ کام بالکل ہی ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔
کہ عضلات کے ذریعے ہر کام کیا جا سکتا ہے، ہر چھوٹے سے اور بڑا کام جو ہے عضلات ہی کی وجہ سے منحصر ہوتا ہے۔ عضلات ہے تو یہ تمام کام صحیح سے سسٹمیٹک ہوں گے۔ کے ذریعے لکڑی پھیلنے جیسی قوت والی حرکت تک جسم کے تمام افعال عضلات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جسم کے تمام افعال عضلات سے سکڑنے اور پھیلنے کی وجہ سے انجام پاتے ہیں۔ بولنا، ہنسنا، چلنا، کودنا، کسی چیز کو پھینکنا جیسی مختلف حرکات کے لیے ہم عضلات کا استعمال کرتے ہیں۔ تمام روزمرہ کے کام اس میں شامل ہو گئے۔ عضلات جسم کے تمام حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ انسان کے جسم کی نشو و نما کے ساتھ ہی عضلات کی بھی نشو و نما ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا، ہماری ہائٹ بڑھتی ہے، ہمارا جسم بڑھنا شروع ہوتا ہے، ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، ذہنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہم 9th میں جاتے ہیں، 6 ابھی آپ لوگ 7th میں ہیں، جب 8 میں جاؤ گے، 9th میں جاؤ گے تو آپ کو تمام تبدیلیاں نظر آئیں گی۔ آپ کے ابا کو، آپ کے امی کو خود بخود وہ بولیں گے ارے بچہ بڑا ہو رہا ہے، ذہنی نشو و نما ہو رہی ہے، سمجھدار ہو رہا ہے، اس کی ہائٹ بڑھ رہی ہے، ویٹ بڑھ رہا ہے، وزن بڑھتا ہے، ہائٹ بڑھتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں عضلات کے اندر آ جاتی ہیں۔ عضلات جسم کے تمام حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ انسان کی جسم کی نشو و نما عضلات پر منحصر ہوتی ہے۔ اب ہم آگے کی طرف پڑھتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ایسے کون سے اعضاء ہیں جو صرف عضلات کے ذریعے بنے ہوتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں انسان کے جسم میں 600 سے زیادہ عضلات پائے جاتے ہیں؟ بالغ و تندرست شخص کے جسم میں تقریباً 40% وزن عضلات کا ہوتا ہے۔ انسان کے چہرے میں تقریباً 30 عضلات ہوتے ہیں جن کے حرکات سے خوشی، غم، خوف جیسے بے شمار جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ جو ہمارے چہرے کی جو بناوٹ ہے اس میں بے شمار عضلات ہیں۔ جب ہم غصہ ہوتے ہیں تو ہماری آنکھیں غصے کی وجہ سے لال ہو جاتی ہے، اس کی اطراف کی جو پتلیاں ہوتی ہے اور جو ہماری آئی برو ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے نا، یہ تمام عضلات ہوتے ہیں۔ غصے کا ایکسپریشن ظاہر ہونے کے لیے چہرہ پھول جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، یہ تمام عضلات دکھائی دیتے ہیں۔ ٹائٹ ہو جاتی ہے، گردن کی رگیں ٹائٹ ہو جاتی ہیں۔ خوشی، جب ہم مسکراتے ہیں تو وہ چہرے کے بہت سارے عضلات کام کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا گال ہو گیا، ہمارے ہونٹ ہو گئے، ہونٹ کے مختلف عضلات ہو گئے۔ جب ہم مسکراتے ہیں تو آنکھوں کی بناوٹ الگ ہو جاتی ہے، چہرے کی بناوٹ الگ ہو جاتی ہے، ہونٹوں کی بناوٹ الگ ہوتی ہے، گال کی بناوٹ۔ تو یہ تمام عضلات جب کام کرتے ہیں تبھی وہ ایکسپریشن دکھائی دیتے ہیں ہمیں، خوشی کا ایکسپریشن، غم کا ایکسپریشن، ہے نا۔ یہ تمام ایکسپریشن جو ہے ہمارے چہرے کے عضلات، اور 30 عضلات ہوتے ہیں ہمارے چہرے پر، اس چیز کا بھی یاد رکھنا۔ ہمارا سر، منہ، ناک کے اطراف چھوٹے عضلات کے دائرے پائے جاتے ہیں۔ ان دائروں کی عضلات کی وجہ سے ہی ہمارے چہرے پر مختلف جذبات نظر آتے ہیں۔ کیا ہمارے جسم کے مختلف اعضاء ایک ہی قسم کے عضلات پائے جاتے ہیں؟ اب کتنے مختلف قسم کے عضلات کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ پہلے یہ سوال کیا گیا کہ کیا ایک ہی قسم کے عضلات پائے جاتے ہیں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں، بہت ساری قسم کے عضلات پائے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو معلومات دوں گا ابھی۔ پہلا ہے ارادی عضلات، والنٹری مسلس، اور دوسرا غیر ارادی عضلات، انوالنٹری مسلس۔ اب ارادی عضلات یعنی کہ جو ارادے سے، جیسے مجھے کوئی چیز کو اٹھانا ہے، پھینکنا ہے، پٹکنا ہے نا، تو یہ چیز ہو گئی۔ جیسے ہاتھ سے کام کرنا، چلنا، کھانا، جیسے ہم کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ان افعال میں استعمال ہونے والے عضلات کو ہم ارادی عضلات کہتے ہیں۔ یعنی ایسے کام، ایسی چیزیں جو ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور اس مرضی کو انجام دینے کے لیے جو عضلات کا استعمال ہوتا ہے، جسم کے جس حصے کا استعمال ہوتا ہے، اس تمام کاموں کو کیا کہیں گے؟ ہم ارادی عضلات کہیں گے۔ مثلاً ہاتھ اور پیر میں ارادی عضلات پائے جاتے ہیں۔ اب دوسرا ہوگا غیر ارادی عضلات۔ اب آپ سانس لیتے ہو تو آپ اپنی مرضی سے تھوڑی لیتے ہو، وہ آٹومیٹکلی چالو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری سانسیں تک لکھی ہوئی ہے نا، تو یہ آٹومیٹکلی خود بخود چل رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس کو جب چاہے بڑھا دے، جب چاہے کم کر دے، دل کی دھڑکن جب چاہے بڑھا دے، جب چاہے بند کر دے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قدرت نے ایک نظام کنٹینیوس رکھا ہے۔ تو یہ غیر ارادی طور پہ ہو رہا ہے۔ تنفس ہو گیا، انہضام ہو گیا، دوران خون ہو گیا۔ حصہ لینے والے جسم کے کچھ اعضاء کے اندرونی افعال زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن ان افعال کا انحصار ہماری مرضی پر نہیں ہوتا۔ ان اعضاء میں پائے جانے والے عضلات غیر ارادی عضلات کہتے ہیں۔ معدہ، آنتیں، دل جیسے اعضاء کے افعال مخصوص طریقے سے غیر ارادی عضلات کی مدد سے ہوتے ہیں۔ یہ تمام غیر ارادی عضلات جسے ہم کہتے ہیں۔ اب ہم آئیں گے عضلات کی قسمیں، ٹائپ آف عضلات کون کون سے قسمیں ہیں۔ دوسرا ہے کالبدی عضلات، دوسرا ہے قلبی عضلات، تیسرا ہے ہموار عضلات۔ کالبدی عضلات، اسکیٹل مسلس کسے کہتے ہیں؟ اب یہاں پر آپ تصویر کے ذریعے کچھ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ ان عضلات کے دونوں سرے مختلف ہڈیوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلاً
ہاتھ پیر کے عضلات ان کی حرکات ارادی ہوتی ہے. یہ عضلات ہڈیوں کے ڈھانچے کو جوڑ کر رکھنے اور جسم کو خاص شکل دینے کا فعال انجام دیتے ہیں. اب یہ اسکیلیٹن سے ہی سمجھ جاؤ، اسکیلیٹل مسل سے ہی آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ ہڈیوں سے ریلیٹڈ ہے، یہ ڈھانچے سے ریلیٹڈ ہے. اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ ہاتھ اور پیر کے عضلات کی حرکت جو ارادی طور پہ ہوتی ہے اسے یہ ہڈیوں کے ڈھانچوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. یعنی جو ہمارا جو ایک ہڈی جیسے ہاتھ کی جو 2-3 ہڈیاں ہیں تو یہ جوڑنے کا کام کرتا ہے. یہ عضلات، یہ گوشت جو ہے، یہ پٹھے جو ہے جوڑنے کا کام کرتے ہیں، اسے کالبدی عضلات کہتے ہیں. کس کو جوڑنے کا کام کریں گے؟ اسکیلیٹن کو، ہڈیوں کو، ہاتھ اور پیر کی مخصوص طور پر. یہ عضلات ہڈیوں کے ڈھانچوں کو جوڑ کے رکھنے اور جسم کو خاص شکل دینے کا فعال انجام دیتی ہے. کسی کے کندھے کی بناوٹ کم ہوگی، کسی کی زیادہ ہوگی، کسی کے ہاتھ دبلے ہوں گے، کسی کے موٹے ہوں گے، ہے نا. کسی کے ہاتھ تھوڑے پیچھے کی جانب ہوتے ہیں. جو باڈی بلڈر ہوتے ہیں دیکھنا ان جو ہاتھ جو ہوتے ہیں، کلائیاں جو ہوتی ہیں، کلائیوں کے اوپر کا حصہ تھوڑا ان کا بھاری ہوتا ہے. تو یہ جو مخصوص بناوٹ ہوتی ہے وہ عضلات کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ مخصوص جگہ اس چیز کو ویٹ گین کرتے ہیں، وہاں پر ایکسرسائز کرتے ہیں، ویٹ اٹھاتے ہیں، تو وہ ہاتھ پیر کی بناوٹ ان کی مخصوص طریقے سے ہو جاتی ہے. قلبی عضلات، کارڈک مسلس، ان عضلات کی وجہ سے دل سکڑتا اور پھیلتا ہے. ان کی یہ حرکات غیر ارادی ہوتی ہے. دل کے عضلات کی وجہ سے دل فیصد 70 بار مسلسل سکڑتا اور پھیلتا ہے. فی منٹ، 1 منٹ کے اندر 70 بار مسلسل سکڑتا اور پھیلتا ہے. 1 منٹ کے اندر کتنی مرتبہ؟ 70 بار. اب آپ 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. تو آپ 60 سیکنڈ کے حساب سے اس کی سپیڈ دیکھیے کہ اب 1 منٹ ہوتا ہے تو کتنے جلدی جلدی ایک سیکنڈ جاتا ہے. تو اس سے بھی سمجھ لو تھوڑا زیادہ جا رہا ہے. یہ 70 مرتبہ دھڑک رہا ہے ہمارا دل 1 منٹ کے اندر. یہ قلبی عضلات کہتے ہیں. یہ عضلات، دل سکڑنا اور پھیلنا، ان حرکات کو غیر ارادی طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں اسے قلبی عضلات کہتے ہیں. ہموار عضلات کسے کہتے ہیں؟ اسموتھ مسل. جسم کے دوسرے اندرونی اعضاء میں یہ عضلات پائے جاتے ہیں، مثلاً مادہ، آنتیں، خون کی نالیاں، بیضے دان وغیرہ. ان کی حرکات غیر ارادی ہوتی ہے. یہ حرکت سست اور خود بخود ہونے والی ہے. ان مخصوص عضلات کے ذریعے بے شمار خلیاتی افعال ہمیں محسوس ہوئے بغیر تکمیل پاتے ہیں. سیم یہ جو ہوتی ہے غیر ارادی طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن قلبی عضلات یعنی قلب یعنی کہ دل، تو دل کے اطراف جو کام ہو رہا ہے وہ قلبی عضلات کہلاتے ہیں. اور ہموار عضلات کے اندر جسم کے بہت ساری چیزیں آ گئی، جو دوسرے جو اعضاء جو تھے جس کے اندر غیر ارادی طور پہ جو حرکتیں کر رہی تھے، جو آنتیں ہو گئے، عمل تنفس ہو گیا، خون کی نالیاں ہو گیا، بیضے دان ہو گیا، جو غیر ارادی طور پہ حرکت کرے، ہمارے ارادے سے نہیں ہو رہی ہے تمام چیزیں، اسے ہم ہموار عضلات کہیں گے. ان مخصوص عضلات کے ذریعے بے شمار خلیاتی افعال ہمیں محسوس ہوئے بغیر تکمیل پاتے ہیں. طلبہ، آپ کو اس سبق کے کچھ انٹروڈکشن سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں نے آپ کو عضلات اور عضلات کی قسمیں بتایا تھا، اور جو ارادی اور غیر ارادی عضلات کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی. تمام معلومات کو سائنس کی بک میں ضرور تحریر کیجیے. اللہ حافظ.